أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو تم پر اچانک دھاوا بول دے۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو بوجہ بارش یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے بارے میں، ان لوگوں کے پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر نہ بیٹھ جانا۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ دانا اور حکیم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
آج کا بھی ایک مختصر سا رکوع ہے جہاد فی سبیل اللہ اور نماز کے بارے میں. جہاد میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، سفر میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور نماز کی حقیقت کیا ہے. آج کا سارا رکوع نماز کے بارے میں ہی ہے. یہ جو 14واں رکوع ہے، 15واں رکوع ہے سورہ نساء کا، یہ پورا نماز کے بارے میں ہی ہے. تو اس رکوع کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں پچھلے جیسے رکوع جو گزرے ہمارے جہاد فی سبیل اللہ، منافقین کے بارے میں اور ہجرت کے بارے میں. تو دیکھیے میری بہنوں، جو مشکل اعمال ہے جیسے کہ ہجرت ہے اور جہاد ہے، ہجرت اور جہاد قتال جنگ جو ہوتی، تو وہ یہ دو چیزیں مشکل ہے. تو منافقین کیا کرتے تھے، یہ مشکل چیزیں کرنے سے گریز کرتے، آسان چیز تو فوری کر لیتے. آسان چیز کون سی کر لیتے ہیں؟ نماز والی. نماز بہت آسان ہوتی نا پڑھ لینا، وہ تو پڑھ لیتے تھے. لیکن جب جہاد اور کیا کہتے ہیں قتال جہاد یا پھر ہجرت کے بارے میں کہا جاتا تو وہ ان کو گوارا نہیں. اب یہاں پر پچھلا ہجرت اور قتال جہاد جنگ کے بارے میں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ایک جو رکوع بیان کیا ہے، اس میں ایک پوائنٹ یعنی آپ کو پہلے ہی بتا دوں میں آپ کو کہ نماز اگر ہم نہیں پڑھتے، اگر کوئی بندہ قتال نہیں کر رہا، جہاد نہیں کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں کہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہا ہے، جیسے کہ ایک صحابی کی مثال دوں میں آپ کو، حسان بن ثابت تھے. ہاں، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے، اور وہ یعنی صرف شاعری کرتے، دوسری شریعت کی ساری پابندی کرتے تھے. شاعر تھے وہ. اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی اشعار کہتے تو اس کے جواب میں وہ اشعار کہتے تھے، اور اسلام کی حمایت میں اچھے اچھے اشعار کہتے تھے، اور جذبے جہاد کا شوق دلانے والے اشعار کہتے. لیکن ان کو ہمت نہیں تھی جہاد کرنے کی، ہمت نہیں تھی. وہ خون نہیں دیکھ سکتے تھے. بعض لوگوں کو ہوتا دیکھیے خون دیکھتے ہی چکر آ جاتا. تو اس طریقے کا یعنی ان کا بھی عمل تھا، وہ خون نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ کسی کو مار نہیں سکتے تھے، ان کے اندر وہ سکت نہیں تھی. تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے؟ نہیں ہوتے. لیکن یہ افضل عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ افضل عمل ہے. جیسا کہ پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ فضل اللہ نے فضیلت دی المجاہدین، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ان کے بہت بڑے درجات ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن آج جو ہم پوائنٹ پڑھ رہے ہیں نماز کا، نماز کسی کے لیے یعنی چھوٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے آیتیں پڑھی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر میں جا رہے ہو، تو سفر وہ زمانے میں بہت کٹھن ہوتے تھے میری بہنوں. آج ہمارے لیے بڑی آسان ہے کہ نرم گدوں والے سیٹوں پر ہم بیٹھ کر یعنی آرام سے سفر کرتے ہیں، بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی ہزاروں میل سفر کر لیتے ہیں، لیکن تھکان نہیں ہوتی. یعنی اب ہم اتنے پر بھی تھک جاتے ہیں. خیر یہ اور بات ہے کہ اتنے پر بھی تھک جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو سفر تھے، اگر 100 میل بھی جانا ہوتا اونٹ گھوڑے پر، یعنی آخری تھکان ہو جاتی تھی ان کو. تھوڑی تھوڑی دور پر وہ لوگ رکتے. پھر ایک ٹینشن بھی ہوتا تھا لوٹے جانے کا. یعنی قافلے آ کر ڈاکو کیا کرتے تھے، صحرائی ڈاکو ہوتے تھے الگ سے، جنگل کے ڈاکو الگ رہتے، صحرا کے بھی ڈاکو ہوتے تھے. یعنی وہ اچانک حملہ کرتے، اور جانوروں کے حملے سے بھی وہ لوگ محفوظ، یعنی اپنے آپ سے، مطلب ایک ٹینشن رہتا تھا ان کو جاتے وقت کہ جانور حملہ کر دیں گے، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ ڈاکو حملہ کر دیں گے. تو اس طریقے کے ٹینشن کے ساتھ وہ سواریوں پر رکتے 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 لمبا سفر ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں بھی ان کو نماز سے یعنی چھوٹ نہیں دی. کہا کہ تم جب سفر میں جا رہے ہو تب نماز قصر کر کے تم پڑھ سکتے. اچھا، یہ سفر خاص کر یہ سفر جو بیان کیا جا رہا وہ سفر جہاد تھا. یعنی جہاد کے لیے بھی سفر کر کے جاتے تھے نا. اب جیسے مدینے میں تھے، غزوہ احد ہوئی تو جانا پڑا نا. بدر تھا، بدر تو بہت دور ہے. بدر یعنی مدینے کا جو مقام ہے وہاں سے بدر کافی دور ہے، غزوہ بدر جہاں ہوئی تھی. تو وہ اتنی دور تک جا کے لڑتے. تو وہ جو سفر تھا وہ بھی سفر. آج ہم اگر گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو مدینے سے غزوہ بدر کا جو مقام ہے وہاں تک میرے خیال سے یعنی تیز ہم گاڑی میں جاتے بھی ہیں، کار میں، تو کتنا ہوا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگتا. کہاں سے؟ مدینے سے. غزوہ بدر کا جو مقام ہے آج بھی ہے نا وہ میدان بدر، تو میدان بدر پر جاتے ہیں ہم تو 1.5 گھنٹہ کچھ، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنا سفر کرے تھے ہم لوگ.
تو بہرحال اتنا تو ہوا, اتنا تو یاد ہے کہ اچھا خاصا پیریڈ تھا, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو بہرحال اتنا لمبا ہم پھر کار میں سکون سے بیٹھ کے جا رہے ہیں, اسپیڈ والی, وہ ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے جب یہ لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر جا رہے ہیں, ساتھ میں سامان ہے پورا, یعنی کھانے کا, ہتھیار سب ہے. پھر موسم کبھی گرما بھی ہو سکتا ہے, بارش بھی ہو سکتی ہے, سردی بھی ہو سکتی ہے, اور سخت ترین وہاں کی سردی, سخت ترین وہاں کی گرمی, سخت ترین. تو یہ سخت ترین موسموں میں بھی وہ لوگ یہ سفر جہاد کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی ان کو نماز فرض ہے. البتہ کیا کی گئی, قصر کا تقصیر کہتے ہیں, کم کر دینا, کم کر دینا. تو جب تم سفر میں جا رہے ہو تو نماز, تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں, کم کر سکتے ہو, یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھنا ہے. لیکن مغرب کی تو جتنی 3 ہے تو 3 ہی رہے گی, ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے, جب سفر جہاد میں ہوتے تو دشمن کا ڈر ہوتا تھا کہ کافر انتظار میں چھپ چھپ کے گھات لگا کے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اب سفر جہاد پر, اب یہ لوگ جب پورے سجدے میں رہتے نا, پورے نماز پڑھ رہے سجدے میں رہے, ان کے اوپر حملہ کریں گے, ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ بھی تو ایک خوف تھا, نہیں تو بہت بڑا خوف ہے, تو سارے کے سارے مٹ جائیں گے. تو اللہ نے کیا کیا, یہاں پر ایک چھوٹ دی. اللہ نے کہا کہ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں, ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک تمہارے کھلے دشمن ہے کافر. تو فاذا کنت فیہم, جب تم ان میں ہو, یعنی کبھی بھی کدھر سے بھی آ سکتے کافر, کافروں کے ایریا میں چلے گئے. فاذا کنت فیہم, تم اس میں چلے گئے, ان کے گروہ کے قریب ہے. فاقمت لهم الصلاۃ, کیسے نماز کو قائم کرو, نماز کھڑی کرو, ان کے لیے نماز کھڑی کرو. یعنی آپ وہاں گئے, ان کے مطلب ایریا میں گئے, اب وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں آپ, اب وہاں پر بھی نماز پڑھنی. تو کیسے پڑھے, کہ چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لے کھڑی ہو, یعنی آدھے لوگ ہتھیار لے کے کھڑے رہتے, آدھے لوگ نماز پڑھتے رہتے. جب یہ 2 رکعت مکمل کر لیتے تو یہ پیچھے آ جاتے, اور یہ جو جماعت کھڑی نگرانی کر رہی تھی ان کی اسلحہ لے کر, تو یہ لوگ پھر نماز کے لیے چلے. یعنی باری باری کر کے, جو آدھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, باقی کے آدھے لوگ کیا کرتے تھے, ڈیفنس کرتے تھے, اطراف سے ہتھیار لے کے ٹھہرتے, ان لوگوں کو ڈیفنس کرتے. اور پھر جب یہ آدھے نماز پڑھ چکے ہوتے تو دوسرے آدھے ان کے پھر ڈیفنس کرتے تھے. تو اس طریقے سے, یعنی کہا اللہ نے کہ جب کھڑی ہو تو جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں, اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے, اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے. یعنی ہمیشہ ان لوگوں کو یہ حکم رہتا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی حملہ ہو سکتا, ہتھیار لے کے ہمیشہ تیار رہو. کافر تو چاہتی ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار, اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ. کافر تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم سامان سے بے خبر ہو جاؤ اور وہ اچانک تم پر دھاوا بول دے. یعنی کافر یہ چاہتے تھے کہ مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ کافر کا جب خوف ہوتا ہے تو اسے کہا گیا صلاۃ الخوف. کیا کہا جاتا ہے اسے, اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا. صلاۃ الخوف کے کیا معنی ہے میری بہنوں, صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز, صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز. یہ ایک یعنی مشروع وقت ہے, جیسے مطلب اللہ نے اس کو کیا کہ شریعت میں گنجائش رکھی کہ جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے نا, تو ایک دوسرے کے مقابل میں جب جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں, اور ایک لمحے کی غفلت بھی کیا کر سکتی ہے, مسلمانوں کو ختم کر سکتی, ایک لمحے کی غفلت بھی. تو وہ غافل, اب آپ سجدے میں ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ پیچھے سے کون کیا کر رہا. تو بھلے کہ اگر مسلمان کو غفلت میں نہیں آنا ہے تو یہ خطرناکی سے بچانے کے لیے, اور غفلت کی خطرناکی سے بچانے کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل کیا کہ صلاۃ الخوف اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے. اب یہ مختلف صورتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں, جیسے کہ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک حصہ دشمن کے مقابل میں کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہیں ہو, اور ایک حصے نے آ کر نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا, یہ چند لوگ, تو پھر ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لے لی. اس طریقے سے آتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی. اس طرح آپ کی 2 رکعت ہوگی اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی. اب بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوگی اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے, فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت پڑھ کر دوسری رکعت پوری کی. بہرحال الگ الگ طریقوں سے یہ ثبوت ملتے ہیں, کتب احادیث میں آپ دیکھیں گے تو الگ الگ طریقوں سے ثبوت ملتے ہیں, لیکن ہمیشہ جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. غور طلب بات ہے, حالت جنگ میں یعنی میدان جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز. اب آپ اس کی شدت کا اندازہ لگائیے, اس حکم کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ جب میدان جہاد ہے, میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا؟ مسلمانوں کو حکم دیا جہاد کریں، افضل عمل کر رہے ہیں، اعمال میں سب میں گریٹ افضل نماز کر رہے ہیں، افضل عمل کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بعد میں کر لو، کبھی بھی بول کے نہیں بولے، کبھی بھی بعد میں پورے ایک جگہ جمع کر کے عشاء میں پڑھ لو سب گھر کو جانے کے بعد، نہیں، یہ نہیں کہا، کہا کہ تم وہاں پر بھی جماعت بنا کے نماز پڑھو. تو جماعت کی اہمیت، نماز کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے. اب ہم آپ کا اور ہمارا معاملہ دیکھیے، ہم حالت جنگ میں نہیں ہوتے، لیکن کیسی آسانی سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. مہمان آئے نمازیں چھوٹ گئی، ہم کہیں مہمان گئے نمازیں چھوٹ گئی، کسی کی شادی اٹینڈ کرے نمازیں چھوٹ گئی، کسی کے ہاں گئے کچھ فنکشن تھا تو ایک دن رک گئے تھے، اب وہ یعنی کیسے بولیں گے ارے یہاں پہ کیا ہے، مطلب ہمیں کپڑے بدلنا تھا، ہمیں فلاں کرنا تھا، ہمیں یہ کرنا تھا، مجھے ایسا لگا کہ وہاں پہ کیچڑ لگا، وہاں گندگی لگ گئی، اب میں کیسے چینج کروں، کیسے نماز پڑھوں، میں سفر میں ہوں، سفر میں جا رہے ہیں کسی کے ساتھ آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، بولنے کے لیے آگے پیچھے ہوتے، نماز کے لیے روکو، کیا سمجھتے پتا نہیں ان کے ساتھ جا رہے نا ہم، نعوذ باللہ من ذالک. اول نماز کو ترجیح دینی ہے آپ کو. آپ یہ بات کو یاد رکھیے ابھی جو ہم نے پڑھی کہ حالت جنگ میں بھی نماز ہے، صلاۃ الخوف اسے کہتے ہیں. حالت جنگ سمجھتے نا، تیر تلوار سر پہ مسلط ہے تلوار، اس صورت میں بھی میدان جنگ میں بھی آدھے لوگ لڑو، آدھے پھر وہ کم ہے لوگ، ایسے نہیں کہ چلو بھی بہت سارے لوگ ہیں آدھے لڑ لیں گے تو آدھے نماز پڑھ لیں گے، ایسے نہیں ہے. دیکھنا آپ نے غزوہ احد کی مثال لے لیجیے، غزوہ بدر کی مثال لے لیجیے، ادھر 313 مسلمان ہیں غزوہ بدر میں، ادھر کتنے ہیں؟ 1000. تو یہ حالانکہ بہت تھوڑے ہیں، وہ تھوڑوں میں بھی تھوڑوں کو بول رہے ہیں کہ آپ لوگ مورچہ سنبھالو، باقی کی نماز پڑھو، لیکن نماز نہیں چھوڑو. اللہ اکبر. آج ہماری کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نمازیں چھوٹتی ہیں. ایک شک پر، بچے کو گود میں لیے تھے، انہوں پیشاب کر لیے شاید، چھینٹے اڑے میرے اوپر، نہیں وہ بچہ پیشاب کر لیا تھا، تو پیشاب کر لیا تو دھو لو اتنا حصہ اور نماز پڑھو. بولے نہیں کیسے دھوئیں گے، لوگوں کے گھر میں حمام نہیں رہتا، سب کے گھر میں حمام ہوتا ہے، حمام میں جائیے اور اتنا حصہ دھو لیجئے، اتنا جسم بھی دھو لیجئے، اتنا حصہ بھی دھو لیجئے، اور تصور کریے اپنے آپ کو پاک، اور اس پاکیزگی کی حالت میں ہم نماز ضرور پڑھی. ایسے نہیں کہ کچھ بھی بہانے کر لیے، ارے یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ویسا نہیں ہو سکتا، لوگوں کے گھر میں کیسے پوچھنا، گھر جا کے پڑھ لیں گے، ٹائم مل جاتا، جب تک مل جاتا ہو جاتا، اور یہاں پہ باتیں اتنی چلتے رہتی کہ ٹائم ہی ہو جاتا، اور پھر وہ خیال دھیان میں رہتا کہ نہیں ہم کو مل جائے گی گھر جا کے نماز. راستے سے نکلتے ہیں، ٹریفک دنیا کی، یعنی سبحان اللہ ہر جگہ آج کل ٹریفک کا مسئلہ ہے، اس کے باوجود کہتے کہ نہیں پہنچ جائیں گے، اللہ پہنچا دے گا، نماز گھر جا کے پڑھ لیں گے. کیا آفت آ گئی؟ جہاں وقت ہوا وہاں نماز پڑھ لیجئے گا، جہاں وقت ہوا وہاں نماز پڑھ لیجئے گا. کیا آفت آ گئی کہ نہیں گھر جا کر ہی پڑھنا ہے، نہیں مجھے فریش ہونا ہے، تو فریش کہیں بھی ہو جائے گی، لیکن آپ کو نماز نہیں چھوڑنا ہے. آج کل تو بعض اوقات میں نعوذ باللہ ایسی حرکتیں دیکھی گئی ہماری بہنوں کی، شاپنگ پہ جاتی ہیں اور شاپنگ پر اتنا زیادہ یعنی اپنا کانسنٹریشن کہ اس کانسنٹریشن میں اللہ کی یاد ہی بھول گئی، اور ایسے بھولی ظہر گئی، اثر گئی، مغرب گئی، پتہ ہی نہیں ہے، بیچ میں ایک آدھا خود یاد آیا، ارے نمازیں چلے جا رہے، نہیں ہاں کیا کرتے، اب شادی بار بار تھوڑا ہی نہ آتی، ایک بار ایسی ہوتا، دیکھو یہ شادیوں میں ایسی ہوتا، نمازیں قضا ہو جاتے. خیر اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو عورت بچی کی شادی ہے، مرد بچی کی شادی ہے، عجیب قسم کی باتیں، نعوذ باللہ. اللہ کیسے معاف کرے گا آپ کو؟ یہاں پر اللہ بتلا رہا ہے حالت جنگ میں صحابہ تم نماز پڑھو، صلاۃ الخوف پڑھو، 2 رکعت پڑھو، پوری 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھو صلاۃ الخوف، لیکن پڑھو. تقصیر کر دی کہ کم کر دی گئی، لیکن پڑھو. اب ہمارا معاملہ یہ ہے، نہیں وہ تو پورا ہم وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، ایسا ہوا تھا، ویسا، کیا بہانہ لے جائیں گی؟ کیا آپ کی گردن پہ تلوار تھی یا گردن پہ تلوار ہے؟ یہاں پر حال یہ ہے کہ کبھی بھی تیر آ کر لگ سکتا ہے، یہاں پر حال یہ ہے کہ کبھی بھی تلوار گردن پر آ سکتی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی نہیں چھوڑا، بندوں کو بولا کہ نہیں تم کو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور وہ کس کے لیے ہے میری بہنوں؟ اللہ کے لیے سجدے کریں گے تو کیا اللہ کی قدرت میں اضافہ ہوگا؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ کی قدرت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی بڑائی میں اضافہ ہوگا، اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں. کس کے لیے پڑھ رہے نماز؟ خود کے لیے پڑھ رہے، خود کے لیے پڑھ رہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے نماز رکھی ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں فائدے ہیں، ایک فائدہ نہیں،
ہزاروں فوائد. اگر بندے کو معلوم ہو جائے نا کہ اس کے نماز پڑھنے سے اس کو یہ چیزیں دنیا میں آخرت میں اتنے سارے انعامات ملیں گے، میں تو کہوں گی اللہ کی قسم وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑے گی. اس کو فائدے بتا دیے جائے، لیکن نہیں، اللہ نے کچھ بتائے، کچھ پوشیدہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ اسے ایمان بالغیب لانا ہے، اللہ کی بات پہ یقین کرنا ہے کہ یہی میرے لیے فلاح بہبودی ہے. میری جان سے بڑھ کر مجھے نماز ہو، میری جان سے بڑھ کر میرے لیے نماز ہو. میں نماز سے محبت کروں، میں اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے محبت کروں، میں اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے محبت کروں، میں چاہوں کہ میں نماز پڑھوں. تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کو ہمارے لیے یعنی محبوب بنانے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب تھا. ایسا محبوب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، آخری لمحات میں ہے، سانس جانے کو ہے، آخری لمحات ہے اپنی زندگی کے، بار بار پلٹ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے. ہم عائشہ کری کہ کس کے ہوتا نا کہ بعض وقت جو محبوب ترین لوگ ہوتے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتنا چاہتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ فاطمہ کو دیکھ رہے، حسین حسین چھوٹے چھوٹے تھے، شاید کہ نواسوں کو نزدیک ہوتا نا. مطلب مرتے وقت ایک انسان کیا کرتا ہے، اپنے چہیتوں کو نظروں سے دیکھنا چاہتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے رسول نے کیا کیا میری بہنوں؟ کیا تھی آپ کی محبت؟ کس چیز سے آپ کو الفت تھی؟ آپ بے چین ہو، اما عائشہ سمجھ گئی کس لیے بے چین ہو رہے ہیں. بی فاطمہ کے لیے بے چین نہیں ہو رہے ہیں، حسن حسین کے لیے بے چین نہیں ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق یار غار، یار غار جسے کہتے ہیں، یعنی جگری دوست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارک وسلم. امتیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ سکون میں آئے میری بہنوں، اور کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ کی نگاہیں بے چین تھی اپنے امتیوں کو نماز کی حالت میں دیکھنے کے لیے، اور بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. جب نظر پڑی اما عائشہ سمجھ گئی کہ آپ کس لیے بے چین ہو رہے. آپ نے پردہ ہٹایا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو حالت نماز میں دیکھا، امتیوں کو، اطمینان سے آنکھیں بند کر لیے. اللہ اکبر. اب اس سے بڑی محبت کا ثبوت آپ کیا دے سکتی ہیں میری بہنوں؟ اس سے بڑے محبت کا ثبوت کیا دے سکتے ہیں؟ آج ہم ادنا حرکتوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنے فلاں چیز کے لیے نمازیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. نمازیں ایسی چھوڑ دی کہ شام تک یاد نہیں آئی نماز. وہ محبوب ترین چیز جس کو اللہ نے یعنی نہ صرف محبوب رکھا بلکہ اس کو اسٹرکٹلی حکم دیتے ہیں. صلاۃ الخوف ہے، خوف یعنی خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھو، جو آج ہم نے ابھی یہاں پر پڑھا. سبحان اللہ. یعنی یہ نماز ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں، خوف کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم پر اچانک کوئی کافر دھاوا بول سکتا ہے، تو ہاں اپنے ہتھیار تم ساتھ رکھو، نماز پڑھو، ایک گروہ پڑھے دوسرا گروہ اس کی حفاظت کرے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے ہتھیار کو نہیں اتارو، ہمیشہ اپنے ہتھیار ساتھ رکھو. ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، ولا جناح علیکم، اس وقت تم پر گناہ نہیں ہے. ان کان بکم اذن، تم کو کوئی تکلیف ہے، من مطرن یا پھر بارش کی وجہ سے تکلیف ہے، بارش کی وجہ سے تکلیف ہے، اور کنتم مرضی یا پھر تم مریض ہو، ان تدعوا اسلحتکم، اس وقت تم اپنے ہتھیار، اپنے بچاؤ کی چیزیں بازو ہٹا کر رکھ سکتے ہو. اب بیمار ہو جانے کے اور یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہو الگ ہٹا کر، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ہمیشہ ساتھ لے کے رہو. خذوا حذرکم، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. عذابم مہینن کہتے ہیں رسوا کرنے والا، ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھے ہو گیا، نماز پڑھے اور بات ہو گئی خلاص نہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ قیاماً قعوداً علی جنوبکم، قیاماً
کھڑے کھڑے، قعودن بیٹھے بیٹھے، جو علی جنوبکم اپنے کروٹ لیتے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ کو نہیں بھولو. صرف نماز میں آپ نے اللہ کو یاد کیا اور نماز سے سلام پھیرا، اس کے بعد کیا بھول جاؤ گے؟ نہیں. اللہ کو فذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھو، کھڑے ہوئے یاد رکھو، کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں پر بھی اللہ کو مت بھولو. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے یا رب. مجھے آپ سب کو جتنی بہنیں سن رہی، اللہ ہم سب کو توفیق دے یا رب کہ ہر لمحہ ہم اللہ کی یاد کے ساتھ گزارے، اور اسی لمحات میں اللہ ہماری موت دے. اللہ ہم کو ایسی موت دے جو تیری رضا پر ہو. اللہ ہمیں ایسی حیات دے جو تیری رضا پر ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ کا ذکر ہمارے دل و دماغ میں اللہ ثبت کر دے یا رب، بٹھا دے مالک، یعنی ایسا بٹھا دے کہ کوئی باطل کا طوفان اس سے نکالنے نہ پائے. اللہ کا ذکر، اس کی یاد ہمیشہ غالب رہے میری بہنوں اپنے ذہنوں پر. اس سے دنیا کے فائدے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ بس آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، نہیں، دنیا بھی آپ کی آباد رہے گی، آخرت بھی آپ کی فلاح و کامیاب ہوگی. اللہ کا ذکر کریں گے. ایک بات بتا دوں، زیادہ نہیں، ایک ہی بات بتا دوں آپ کو ذکر کے تعلق سے، تو فضیلتیں ذکر کی تو احادیث میں بھری پڑی ہے، قرآن میں دیکھیے فضیلتیں بھری پڑی ہیں. اس سے بڑھ کے اہمیت اس کی ذکر کی کیا ہو سکتی ہے، اللہ کے ذکر کی، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق میں اپنا ذکر کرتا ہے. اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب بندے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، آپ میں سب بیٹھی ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اسے یاد کر رہی ہیں اللہ کو. اللہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے میری بہنوں. ہم تو مطلب انسان ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہم کو یاد کرتا ہے. کہاں؟ فرشتوں میں. تو اس سے بڑھ کے اس کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مثال دوں، آپ بولیں گے ہاں اللہ یاد کرا ہو، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اللہ کی شان جانیں گے تو اتنا اہمیت ہوگی اس چیز کی. اللہ کی شان ہی نہیں معلوم، اللہ کی ذات کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو وہ اتنی اہمیت والی بات نظر نہیں آئے گی. اچھا اللہ کرتا ہمارا ذکر، اچھا ایسا رہتا معاملہ. جب آپ اللہ کو جانیں گے، آپ اللہ کو پہچانیں گے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کیا ہے، جب آپ جانیں گی، جب پتا چلے گا کہ اللہ اکبر. ہاں یہ والا، یعنی اللہ اتنا بڑا ہے اور وہ ہمیں یاد کرتا ہے، تو اس وقت تو پھولے نہ سمائیں گے. پہلے اللہ کی ذات کو پہچانیے. ٹھیک ہے، یہ تو فائدہ ہوا، بڑا فائدہ جو اللہ یاد کرتا ہے. ایک چھوٹا سا ادنا فائدہ آپ کو بتا دوں، اس پہ ہمارا بہت کانسنٹریٹ رہتا، ادنا فائدے پہ. یہ ادنا فائدہ کیا ہے میری بہنوں؟ ہم ذکر کرتی ہے نا، اللہ کو یاد کرتی ہے. ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یہ اذکار تو ہیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے. ذکر سے مراد یاد رکھنا بھی ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کو یاد رکھنا بھی یہ بھی ذکر ہے. ذکر مطلب یہ تمام چیزیں آتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو یعنی اٹھتے بیٹھتے کوئی معاملات کر رہے ہیں کسی سے، آپ کو یاد رہے کہ اللہ نے کیا کہا، اس سے کیسے معاملہ کرنے کو کہا. بچی سے بات کر رہی ہیں آپ، اپنی خود کی اولاد سے، اس سے بات کرتے ہو، اسے کس انداز سے سمجھانا ہے، کیا بولنا ہے، میرے اللہ نے کیا کہا، میں وہ یاد رکھوں. میرے ہسبینڈ سے بات کروں، میرے اللہ نے کیا کہا، ان سے کیسے میرے معاملات ہونا ہے. میری ماں سے میں گفتگو کر رہی ہوں، میری ماں سے میں کچھ خدمت کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اللہ نے کیا کہا، ان سے میرا تعلق کیسا ہو. میرا اللہ کیا کہتا ہے، یعنی میرا اللہ کیا کہتا ہے، ان سے میرا تعلق کیسا، میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے بچوں سے میں کیسا رہوں. میرا اللہ اس کے بعد کے سب ہے. یہ والی کیفیت جب ہوگی نا، یہ ذکر آپ کو ولی اللہ بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ کا دوست بنائے گا، اللہ کا دوست بنائے گا. اس کا تسلسل جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ آپ کو قریب کرے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تو ہے فائدہ ذکر کا. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یا اللہ کا ذکر اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، اپنے ذہن میں وہ بات یاد تازہ رکھتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے اس کے باڈی پر آپ کا کیا افیکٹ ہوتا، پتا ہے آپ کو. اس سے آپ کے جو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو سڑانے گلانے والے جو جراثیم ہوتے نا، اس کو مار دیتا ہے ذکر. اللہ کا ذکر وہ سڑانے گلانے والے جراثیموں کو مار دیتا ہے. تو یہ تحقیق حال میں ایک ایسی تحقیق آئی، لیکن اس کی دلیل ہمیں کئیوں مرتبہ مل چکی. خبر کھوتے ہیں لوگ،
ताजा लाश है। गज़वे उहद के मैदान में कुछ खुदवाई हो रही थी, वहां पर एक सहाबी की लाश मिली, 1400 साल पहले की जिस्म को मिट्टी में डाल दिया गया था, 1400 साल पहले, 100 साल नहीं, 200 300 नहीं, 1400, 1400 years बिफोर, 1400 साल पहले वो मिट्टी में दफना दिया गया था वो बदन, लेकिन मजाल के उसको कीड़े खाएं। तो अब हम तो यकीन रखते हैं कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह की मर्जी, हमारा तो यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कल, लेकिन अब इनको चैन नहीं आता ना, जो साइंस के ऊपर ईमान लाते हैं, साइंसी तहकीक करने वाले, साइंस पर ईमान लाने वाले, उनको तो मतलब अल्लाह पर तो ईमान नहीं होता उनको। अब वो बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया कि देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि आखिर क्या वजह है, इसकी वजह अंदर देखेंगे कि क्या है, इसकी वजह देखेंगे जिस्म में इनका क्या ऐसी चीज है। तो जिस्म सारा अल्लाह की याद करते 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 उसके अंदर जो ताकत पैदा होती है, वो ताकत किसी कीड़े को नजदीक आने नहीं देती है। अल्लाह अकबर। आज हम कितना तड़पती हैं मेरी बहनों, ये डिसीज नहीं हो मुझे, वो डिसीज नहीं हो मुझे, फला बीमार हो गया, डर रही, उससे हाथ मिलाए तो मर जाते, उसको गले लगाए तो मर जाते। अल्लाह कहता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाक। बोलो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इसको मुब्तला किया ना, मुझे बचा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र। ऐसे याद करो अल्लाह को, देखो फिर अल्लाह कैसे हिफाजत करेगा आपकी। तो अल्लाह की हिफाजत लाजिम आती है, लाजिम आती है अल्लाह की हिफाजत किस वक्त, जब हम अल्लाह का जिक्र करते। तो मैंने दो चीजें आपके लिए बयान की हैं, दो चीजें आपके लिए बयान की हैं। एक तो ग्रेट, अल्लाह ताला हमको याद करेगा अपनी महफिल में, सब में ग्रेट चीज है ये। अब सब में एक कम तरीन चीज, वो जो अदना चीज मैंने बताई, लेकिन इसकी हमें बहुत फिक्र होती है, हमारा जिस्म महफूज हो, हमारी जान महफूज हो, हमारा जिस्म महफूज हो। तो ये भी लो, हिफाजत इसकी भी हो गई अल्लाह का जिक्र करने से। तो अल्लाह का हुक्म मेरी बहनों कोई मामूली बात नहीं है, इसको इजी मत लीजिए, इजी मत लीजिए। हमने पढ़ा आयत, आगे बढ़ गए। कई हमारी बहनें सूरह निसा की तकरीबन 102 वाली आयत है ये, 102 वाली आयत है, यहां तक पहुंच गई, 102 तक पहुंच गई, लेकिन कई क्यों बहनों ने हमारी कई आयतें मिस कर दी, है ना। ये काम था, वो काम था, फलां था, चले गए जिक्र से, चले गए जिक्र से, गुजर गए। आज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी बीच में कई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो हमारी जिंदगी में उठे बैठे लेटे, क्या बोल रही है यहाँ पे अल्लाह ताला, फज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, उठे बैठे लेटे, हर तरीके से। तो सुभान अल्लाह। अब ये बात जब अगर हम इस पे से गुजर गए और नहीं सुने, तो कितना बड़ा नुकसान है ना हमारा। अल्लाह के हुक्म से हम छूट गए। अल्लाह 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 कह रहा है, ये हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, फैज़ा क़ज़यतुमुस्सलाह, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, नमाज लाजिम, लाजिम नमाज, नमाज के बाद की बात है ये कि नमाज से जब तुम फारिग हो जाओ, फज़कुरुल्लाह क़ियामन क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठे बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करो। अब किसी ने कहा अल्लाह माफ करे, इल्म तो नहीं, जहालत की बातें करते हैं, कुरान पढ़ते नहीं, तर्जुमे से पढ़ते नहीं, कुरान का तर्जुमा बताया जाए तो वो सुनने का हौसला नहीं, बातें करते। एक बात मैंने सुनी, मुझे अजीब ताज्जुब लगा कि बोले कि दुरूद शरीफ बैठ के नहीं लेट के नहीं पढ़ सकते बोले। एक ज़ईफ खातून को मैंने देखकर कहा कि बड़ी तकलीफ से बैठे दुरूद शरीफ मुसलसल पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि अम्मा आपकी पीठ दर्द हो रही होगी ना, मतलब आप थोड़ा लेट जाइए, तकलीफ महसूस करिए, चेहरे से महसूस हो रहा है कि तकलीफ हो रही। तो मैंने कहा कि आप लेट जाइए ना, लेट के भी जिक्र कर सकते हैं। तो कहने लगी कि नहीं बेटा, दरूद शरीफ लेट के नहीं पढ़ना है बोले। अरे कलमा पढ़ ले सकते लेट के, ये भी कह रही हैं, अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ ले सकते लेट के, दरूद शरीफ लेट के नहीं पढ़ना बोले, कुरान लेट के नहीं पढ़ना, उठ के बैठो। यानी ये कैसी बातें ला लेते हैं अपनी जहनों में, कहां कहां की बातें हैं ये, और उसके ऊपर यकीन भी पुख्ता, ऐसा कते, ऐसा नहीं पढ़ना कते। ये कते क्या है, ये नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। दलील पूछिए, मत दलीलु हादा, क्या है इसकी दलील आपके पास। तो मैंने उन्हें समझाया, फिर कहा कि देखिए अम्मा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कुरान में हदीस में कि लेट के आप नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल लेट के पढ़ सकते हैं। क्या कहा अल्लाह ने,
فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیامن وقعودن وعلی جنوبکم، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کسی نے کہہ دیا تو پھر نعوذ باللہ اس بات کو ہم رد کریں، بتائیں لوگوں کو کہ آپ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں۔ 2 فائدے بڑے بڑے میں نے بتا دیے، اب ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑہ فائدے ہیں اللہ کے ذکر کرنے کا۔ اچھا یہ کب ہو رہی بات؟ یہ بات ہو رہی ہے اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے، کب ہے یہ؟ جب تم حالت خوف میں ہو، سفر میں ہو، سفر میں ہے، خوف میں ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اب اطمینان میں آ جاؤ تو نماز کو قائم کرو۔ فَإِذَا، اور جب، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان پاؤ۔ اب یہ تو ہوا کہ خوف کی نماز ہے، تخفیف کر دی گئی، اب یہ تخفیف ہو گئی، 2 رکعت قصر پڑے، قصر کی نماز سفر میں 2 رکعت ہی پڑے، اب اور ٹائم باقی ہے، اور ٹائم باقی ہے، اور بھی عبادات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے ذکر کرو، لیٹے لیٹے ذکر کرو، ایک لگائے بیٹھے ہیں ذکر کرو، چلتے چلتے سفر میں جا رہے ہیں چلتے چلتے ذکر کرو، اس کو کمپنسیٹ کرو، 2 رکعت پڑھ کے چلو، چلو سفر میں تھے 2 رکعت ہے، ہو گیا، نماز ہو گئی، اب جو بولے ہلا گلا نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کو غالب رکھو۔ اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، تو کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، کیا ہے نماز کو قائم کرنا؟ نماز کو قائم کرنا یہ ہے میری بہنوں کہ جو پہلی حالت میں تھی دوبارہ پھر مساجد میں جیسے کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرنا کیسا ہے؟ حکومتی لیول پر۔ کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد ایسا نہیں کہ نماز قائم کیسے ہوتی؟ قائم ہونا، قائم ہونا یعنی نماز کا قائم کرنا، نماز کو قائم کرو مطلب یہ کہ سب کو پڑھانے لگاؤ۔ تو اس کا ٹاپ کا درجہ کیا ہے؟ سب میں بڑا درجہ جو ہوتا ہے، سب میں یعنی کیا کہتے ہیں کہ اول اور بڑا والا درجہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومتی لیول پر قائم کرانا۔ تو یہ قائم کروانا، نماز کو، نماز نہیں پڑھے تو سزا دی جا رہی ہے، تو تمام نماز پڑھتے ہیں۔ گھر کا حاکم ہے مرد، ایک گھر کی مثال لیجیے، گھر کا حاکم مرد ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ سب کو نماز پڑھائے، پوچھے سب سے کہ نماز پڑھی تم نے؟ نماز پڑھی، معمول بنا لے، اپنا عادت بنا لے اپنی۔ ہم مائیں، ہم بھی حاکم ہیں الحمدللہ، کس کی؟ اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر۔ تو ہماری حکومت تو اپنے بچوں پر ہر طریقے سے چلتی ہے، کرتے نا اپنی حکومت کے، اپنی کوئی بات بنانی ہے تو ایموشنلی بلیک میل کرتے نا بچوں کو۔ تو سبحان اللہ، نماز کے لیے کیوں نہ کرے؟ نماز کا حکم دے اپنے بچوں کو۔ گھروں کے لیول سے آپ دیکھیں گے تو جو بھی ہیڈ آف دا فیملیز ہیں وہ تلقین کریں، پھر معاشرتی لیول پر دیکھیں گے تو حکومتوں کا کام ہے کہ وہ قائم کریں نماز کو۔ دوست احباب ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں سے جو بڑے ہیں، اسکول کے بڑے ہیں یا پھر کہیں کسی بھی جگہ پر کوئی اپنا بڑاپن رکھتا ہے تو اس بڑے کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم قائم کرو، تمہارے انڈر میں اتنے لوگ ہیں، تم پڑھاؤ ان کو۔ بہرحال نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور قائم کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے کیا معلوم ہوتا؟ سفر و حج کے سوا، سفر اور حج کے علاوہ اقامت کی حالت میں بغیر شرعی عذر اور تنگی کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہو جائے گی بلا شرعی عذر۔ ایسا شرعی عذر کوئی آپ کو نہیں تھا، آپ پڑھ سکتے تھے، آپ خالی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے نہیں پڑھی، تو اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ ہاں سفر میں ہے تو 2 نمازوں کو ایک جگہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ظہر اور عصر کو ایک جگہ کی، مغرب اور عشاء کو۔ یہ جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، یہ سفر اور حج میں 2 مرتبہ جائز ہے، سفر میں جائز ہے، حج میں جائز ہے۔ اور کون سی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، یہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ کیسے جمع کریں گے؟ ظہر کا آخری وقت ہے، عصر کا اول وقت ہے، تو وہ وقت میں آپ ظہر کی نماز پڑھ کے پھر فوری عصر کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ مغرب کی نماز پڑھی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا، آپ مغرب کی نماز میں انٹر ہو گئی، مغرب کے وقت میں انٹر ہو گئی، آپ نے مغرب بھی پڑھ لی پھر عشاء بھی پڑھ لی، یہ جمع بین الصلاتین ہے۔ یہ 2 نمازوں کو جمع کرنا، صلاتین کہتے ہیں 2 نمازیں، تو جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں آپ، 2 نمازوں کو ملا سکتے ہیں۔ کب؟ سفر میں
اور حج میں بھی میں نے دیکھا ہٹ دھرمی باز لوگوں کی، اللہ تمہیں تقصیر کا حکم دیتا ہے، تقصیر نہیں کرتے۔ سفر میں اللہ تمہیں اجازت چھوٹ دے رہا ہے، اس چیز کی گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اس کو اویل نہیں کرتے، نہیں ہم پوری پڑھیں گے، اور بھی ایکسٹرا، اور بھی نوافل دے، نوافل پڑھ رہے۔ مینا کے ٹینٹ کی بات کر رہی ہوں، مینا کے ٹینٹ میں ہم کہہ بھی رہی ہیں کہ نہیں میری بہن، مینا میں صرف اصل فرض نماز کو ہی تقصیر کر دی گئی، نوافل کیوں پڑھ رہی ہے؟ ذکر اذکار کریں، جس چیز کا حکم دیا کرا وہ کریں گے، منمانی عبادت کریں گے، بولیے نہیں مجھے نوافل پڑھنی ہے، نوافل دے، نفل پہ نفل پڑھ رہی ہے، نفل پہ نفل پڑھ رہی ہے، اور سمجھ رہی ہے کہ اس کا تقویٰ ہے۔ کیسے تقویٰ کیسے ہوگا؟ اللہ کے حکم کو فالو کرنا تقویٰ ہے۔ اللہ نے آپ کو جو چیز دعائیں مانگنا ہے وہاں پر، وہ مقام ایسا اپنے ایمان کو بڑھانے والا مقام، اپنے ایمان کو بڑھا، وہ ان لمحات کو یاد کرنا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، کیسے ذبح کرے، کیسا ان کا ایمان تھا، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، مینا میں ہو، عرفات میں ہو، مزدلفہ میں ہو، یہاں پر ذکر اللہ اور دعائیں کثرت سے کرنا ہے۔ نماز کی تقصیر کر دی گئی، وہاں پر قصر پڑھنا ہے۔ اب بعض ہے کہ نہیں ہمارے ملا نے نہیں کہا، ہمارے مولانا نے نہیں کہا، ہمارے ملا نے فلاں کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ کسی کی بات نہیں ماننا، پوری پڑھو، 17 پڑھ رہی ہیں، 18 پڑھ رہی ہیں، 12 پڑھ رہی ہیں، کیا جہالت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کی آپ کو پابندی کرنا، وہی آپ کا تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اس پر عمل کرنا آپ کو تقوی کے قریب کرے گا، وہ تقویٰ ہے آپ کا۔ اگینسٹ جانا تقویٰ کیسے ہو گیا؟ جو عبادت جب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اسی وقت وہ عبادت کرنی ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اپنے مقررہ اوقات میں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر نہیں بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب جہاد میں تم گئے، اللہ کی راہ میں جہاد میں جا رہے ہو، ان کا پیچھا کر رہے، بے آرامی ہو رہی، تھکاوٹ ہو جا رہی، سخت محنت لگ رہی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں بے آرامی ہو رہی ہے، تمہیں تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو فَإِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ كَمَا تَعْمَلُونَ، بس فَإِنَّهُمْ، بس بے شک وہ لوگ، يَعْلَمُونَ تھک رہے ہیں، كَمَا تَعْلَمُونَ جیسا کہ تم تھک رہے ہو، تمہیں بے آرامی ہو رہی ہے۔ وہ عملہ یعملو، وہ عمل سے ہے، عین میم لام، عین کے ساتھ آتا تو عمل کام کو کہتے ہیں، الف میم لام عمل، بے آرامی، تھکاوٹ اور ہمت کا ہار جانا، تو یہ والی میننگ آتی ہے اس کے الف سے عمل۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اگر تھک رہے ہو تو وہ لوگ بھی تو تھک رہے نا، کافر تمہارے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے۔ سفر جہاد تم ہی نہیں کر رہے ہو، مکے والے بھی کر کے آئے سفر جہاد وہاں سے، لیکن ان کا اگینسٹ میں ہے، قرآن حدیث کے اگینسٹ میں ہے، جبکہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، وَتَرْجُون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، مَا لَا يَرْجُون، جبکہ وہ لوگوں کوئی امید نہیں ہے۔ آج کافر بھی محنت کر رہا ہے، اسلام کے مٹانے میں کافر محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ محنت کر رہا ہے جبکہ اسے امید ہی نہیں ہے اس کا عمل اس کو کیا کرے اجر دے گا اللہ کی طرف سے، نہیں، وہ تو غارت ہونے والا ہے۔ تم کو اللہ امید دلاتا ہے بہترین جنت کی، بہترین زندگی کی، بہترین کیا کہتے ہیں احسن نیکیاں، احسن بدلہ دینے کی اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ بر اللہ تعالیٰ تم سے اللہ نے وعدے کیے ہیں تو تم کو امید ہے ان وعدوں کو پورا ہونے کی، کافر کو تو امید نہیں ہے، لیکن دیکھو وہ بھی محنت کر رہا ہے، تم تو بدرجے اولا محنت کرو، اور زیادہ، ان سے زیادہ محنت کرو دین اسلام کو قائم کرنے کی، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے جسموں پر نافذ کرو اسلام کے احکامات کو، ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح اسے نہیں چھوڑ دو، اپنے نفس کو عمل کرو، حتیٰ کہ ہم خود کریں گے، قائم کریں گے اپنے اولادوں کو، اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، اور تمام جگہوں پر انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بہترین کلمات، جو بہترین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر رکھی ہیں، اس کو سمجھنے والا ہمیں بنائے، اور سمجھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔